بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ پولیٹیکل سٹوریز ہیں، لیکن سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے ہوئے ہیں سری لنکا، 2 دن کا دورہ ہے۔ یہ سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں اور انتہائی مخلص دوست سمجھا جاتا ہے۔ ہر مشکل وقت میں پاکستان نے سری لنکا کی مدد کی اور سری لنکا نے پاکستان کی مدد کی، اور اسی تعلق اور دیرینہ تعلق کی بنیاد پہ وزیر اعظم عمران خان دورہ کر رہے ہیں۔ پرتپاک استقبال کیا گیا، معاہدوں پہ دستخط ہونے ہیں، MOU سائن ہونے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اور وزیر اعظم سری لنکا نے مشترکہ طور پہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور سری لنکا کو باضابطہ طور پہ سی پیک میں شمولیت کی دعوت دے دی گئی ہے، اور اس کے پیچھے چائنا پہلے سے کام کر رہا ہے اور سری لنکا جاپان اور انڈیا کو وہاں سے فارغ کر چکا ہے اپنی بندرگاہوں سے، اور چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھ گئے ہیں۔ اور چائنا نے پہلے یہ تجویز دی تھی، نیپال کو بھی یہ تجویز دی جا چکی ہے کہ سی پیک تک آپ کو ایکسیس دی جائے گی، اور سری لنکا کو بھی دے دی گئی ہے، اور نیپال وایا گلگت بلتستان سی پیک زمینی روٹ اور اس کے بعد گوادر تک اس کو بھی یہ پیشکش کی گئی ہے۔ تو یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور سی پیک امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ان حالات میں بھی اہم ترین وزٹ تھا کہ امریکہ کی طرف سے خاص طور پہ یہ پریشر موجود ہے کہ سی پیک کا کام گو سلو کی پالیسی اختیار کی جائے اور امریکی مفادات کا تحفظ کیا جائے، لیکن معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کس رخ اختیار کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سری لنکا اس خطے میں ایک مطلب ہے کہ ہندوستان کے ارد گرد جو ممالک ہیں جن کی اپنی آزادی خود مختاری ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنا موقف انڈیپینڈنٹلی دیا ہے، ان میں شامل ہے، اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سری لنکا نے بہت اچھے تعلقات کو نبھایا ہے، کتنا بھی ان پر پریشر آیا ہے، اور تامل ناڈو کے ذریعے سری لنکا میں جو بغاوت کرائی جاتی تھی اس کو کچلنے میں بھی پاکستان نے ان کی جس حد تک مدد ہو سکی وہ کی تھی، اور ابھی بھی پاکستان اور سری لنکا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور سی پیک کا جو ذکر آپ نے کیا، یہ بہت بڑا میسج ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج بنگلہ دیش اس طرح انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، نیپال اس طرح کھڑا نہیں ہے، اور بھی کئی ملک جو ہیں، اور سری لنکا تو پہلے بھی، اور یہ جو وزیر اعظم ہے راج پکسے سے، یہ پہلے میرے خیال صدر بھی تھے، تو ان کے بھی بہت خلاف ہے انڈیا۔ بہرحال یہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کا سری لنکا کا دورہ پاکستان اور سری لنکا دونوں کے لحاظ سے اور علاقائی امن و سلامتی کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ چوہدری صاحب کولمبو میں کھڑے ہو کے اوپنلی سی پیک میں شمولیت کی دعوت دینا اور کہ یہ کہنا کہ سری لنکا بھی سی پیک میں آ کے استفادہ کرے، تو میرا خیال ہے کہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج چلا گیا۔ obviously چائنیز وانٹ کے سارے ملک آ جائیں اس میں، جی، اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں حرج بالکل نہیں جی، فائدہ ہے، اور خاص طور پہ جو نیا ایک ریجنل بلاک بننے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ آپ افغانستان کے معاملے میں بھی دیکھیں تو افغانستان میں بھی اس وقت امریکہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے، معاہدہ سے انحراف کر رہا ہے۔ امریکہ اور نیٹو افواج جو کہ دوحہ میں معاہدہ ہوا تھا افغان طالبان کے ساتھ امریکی حکومت کا، اس سے ہچکچا رہا ہے، پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اب روس آ گیا ہے میدان میں، اور روس جو ہے ماسکو، وہ ایک اہم رول ادا کر رہا ہے ریجنل پلیئرز کے ساتھ مل کے، جس میں چائنا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے اور افغانستان ہے، افغان طالبان ہیں۔ یہ بھی ایک نیا الائنس بننے جا رہا ہے۔ چوہدری صاحب، بالکل بنے گا۔ وہ بھی دوسرا یہ آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا نے ہندوستان کو اپنی شرائط پر مجبور کیا، اور اب وہ جو جھیل ہے وہاں پینگونگ جھیل سے ہٹنے کا دونوں معاہدہ چین اور ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے، جی، اور اس کے کئی اور ایلیمنٹس میں ہیں۔ آپ نے بات کی ہے سی پیک کی، اور پاکستان کو بھی چاہیے اولین ترجیح کے طور پر واہ خان جو ہے، وہ جو ایک 13-14 کلومیٹر کی پٹی ہے،
اس کے ذریعے روس اور باقی روسی ریاستوں کے ساتھ اپنا کوریڈور جو ہے اس کو مکمل کرے، اور اس سے تجارت کو اور سیاست کو اور سفارت کو اور فوجی ہر حوالے سے پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ پتہ نہیں ابھی ڈیلے کیوں ہو رہا ہے اس میں جو سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صدر پیوٹن نے، روسی صدر نے ایک خاص طور پہ ایک تجویز دی ہوئی ہے، بلکہ تجویز نہیں دی، انہوں نے اظہار کیا اس کا کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کو وہ نیٹو کی طرز پہ، جیسے مغربی ممالک کا فوجی اتحاد ہے نیٹو، ملٹری الائنس بنایا جائے، جی اس کو ملٹری الائنس بنایا جائے، شنگھائی تعاون تنظیم کو بھی، اور یہ تجویز وہ دے چکے ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور میرا اپنا خیال یہی ہے کہ خاص طور پہ اب ماسکو جو ہے وہ آ گیا ہے کہ جو امن معاہدہ ہوا ہے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس سے روگردانی نہ کی جائے۔ وہ افغان طالبان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور افغانستان میں اندر موجود دیگر سٹیک ہولڈر، دیگر گروپس، ان سب کے ساتھ، اور ایک ہو سکتا ہے ماسکو جو ہے وہ ایک افغانستان سے متعلق اور تازہ ترین صورتحال سے متعلق ایک کانفرنس بھی طلب کرے، جس میں چائنا بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، ایران بھی ہوگا، افغانستان کے بھی سٹیک ہولڈر سارے ہوں گے۔ تو یہ چیز بھی آگے بڑھ رہی ہے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی۔ جی کچھ کہیں گے؟ جس میں پاکستان میں امن و سکون اور خوشحالی کا سفر شروع ہو، ہم ایسی تمام ایفرٹس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح، کیونکہ پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ افغانستان میں مکمل امن ہو اور جو معاہدہ کیا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور صدق کے دل سے کیا جائے، کیونکہ افغان طالبان جو ہیں، ایک یہ اطلاعات بھی ہیں کہ افغان طالبان نے واضح طور پہ ایک میسیج دے دیا ہے، بلکہ ملا عبدالغنی برادر نے کھلا خط لکھا ہے امریکی حکام کے اس کو بھی اور باقی جو اس ریجن کے اہم ممالک ہیں ان کے نام، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم معاہدے پہ عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر معاہدے پہ عمل درآمد نہ کیا گیا اور مستقل ایک انٹرا افغان ڈائیلاگ کی صورت میں اس کو آگے نہ بڑھایا گیا تو ایسی صورت میں پھر ان کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ افغان طالبان موسم بہار کی آمد سے پہلے اپنی جنگی تیاریاں بھی بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں کوئی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں چوہے صاحب۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.